بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 20 مارچ اتوار یعنی سنڈے کا دن، چھٹی کا دن، سال 2022 صبح کا وقت۔ بہت خوش ہوں گے آپ لوگ، بہت چین اور سکون سے اپنے اپنے گھروں میں، خاص طور پر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ آج آرام کرنے کا دن ہے۔ بہرحال آپ کو میری طرف سے صبح گڈ مارننگ، صبح خیر اور السلام علیکم۔ اللہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ کی دولت ہمیشہ بکھیرے رکھے، آمین۔ جی، صبح کے پروگرام میں آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم تاریخ ہندوستان، قدیم ہندوستان کی تاریخ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں بدھ مت کے زمانے پہ۔ بدھ مت کے ایک نیا مذہب ہندوستان میں جنم لیتا ہے، جس کی یہ کہاں سے، اس کا اوریجن کیا تھا اور اس کا بانی کون تھا، یہ تفصیل کے ساتھ میں پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں، لکھ کر دکھا چکا ہوں۔ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو، دیکھنا چاہتا ہو تو وہ پچھلی قسط ملاحظہ فرما لے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ آگے چلیں بجائے ریویژن کرنے کے۔ یہ تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ یہ تب کا زمانہ ہے جب یہ رامائن کے دور سے گزر رہا تھا ہندوستان، اور رامائن کے دور کے پچھلے پہر میں تھا، جب برہمن قوم کا جو عروج کا زمانہ تھا وہ زوال کی طرف اس کا رخ ہو گیا تھا، یا اس نے اپنا منہ موڑ لیا تھا زوال کی طرف، یعنی ان کا عروج کا ستارہ اب غروب ہونے لگ گیا تھا۔ تو ایسے میں گوتم نامی ایک پرنس نے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا نام، جس ملک کا یہ راجہ تھا، شہزادہ، وہ مگدھ تھا، اور اس کا کیپٹل سٹی تھا کوشل یا کوشلیہ۔ یہ میں نے لکھ کے پچھلی قسط میں دکھایا، وہ دیکھ لیں۔ جی، تو انہوں نے پہلے تو اپنے گھر سے، اپنی رحم دلی کی وجہ سے گھر سے نکلے، باپ سے بغاوت کی، بادشاہ سے پیچھا چھڑایا، راجدھانی سنبھالنے سے انکار کیا اپنے باپ کے بعد، اور پرلوک سدھارے، یعنی در در پھرتے رہے سکون کی، امن کی اور حق کی تلاش میں۔ اور انہوں نے جا کر بہت سارے صوفیاؤں پر، بہت سارے عالمین پر، علماء اکرام کی ہدایات پر عمل کر کے بھی دیکھا، مگر ان کو دلی اور ذہنی سکون نہ ملا۔ تو انہوں نے پھر ایک دن کیا کیا کہ کھانا پینا بھی چھوڑا، سوکھ کر پتلے ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنی منزل کو نہ پا سکے۔ تو ایک دن ایک بڑ کے درخت کے نیچے، جسے بوڑ کہتے ہیں، آرام فرما رہے تھے، بیٹھے تھے۔ تو وہاں پہ ان کو دلی سکون میسر ہوا، اور ان کے دل و دماغ کو ایک خاص چیز بقول ان کے ٹچ کر گئی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ اصل میں انسانی فلاح و بہبود کا رستہ کون سا ہے۔ تو انہوں نے اس کا پرچار کیا، گرد و نواح میں اپنے مریدین پیدا کیے، اپنے پیروکار بنا لیے، اور اپنی جو فالوئنگ تھی وہ پہلے درجنوں، پھر سینکڑوں اور پھر ہزاروں کی تعداد تک لے جانے کے بعد واپس اپنے ملک آتے ہیں۔ تب تک ان کی عمر 80 سال ہو چکی تھی۔ جی، تو یہ تھا وہ نیا مذہب جسے بدھ مت کہتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا پچھلا ہی ٹچ دیا ہے پچھلے پروگرام کا۔ اس کی خاص جو تھی نا، ہدایات یا نکات تھے اس مذہب کے، وہ یہ تھے کہ یہ جو روح ہوتی ہے نا، یہ انسانی یا کسی بھی جاندار کے جسم کے اعمال کی بدولت جلدی یا دیر سے وہاں سے کوچ کرتی ہے، اور پھر اسی اعمال کی بدولت ہی وہ کسی اچھے یا برے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی روح بار بار پیدا ہوتی ہے اور بار بعد مر جاتی ہے۔
اس سے اگلی بات جو یہ جس کا پرچار کیا کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے یہ اور ان کے مریدین، وہ یہ تھی کہ انسان چاہے جتنے مرضی دیوتاؤں اور دیوتائیوں کی پوجا کر لے، پرستش کر لے، چڑھاوے چڑھا لے، نظر نیازیں دے لے، مگر اس کو اپنا بویا کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ دیوتاؤں کی عبادت کرنے سے اس کے اپنے ذاتی جو گناہ ہیں، پاپ ہے، وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کی سزا اسے دنیا میں یہاں بھی اور پرلوک میں بھی، یعنی دوسری دنیا میں بھی اس کو بھگتنا ہوگی انسان کو، ہر جاندار کو۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ لوگوں کی خواہش پر ان کو یہ گھر گھرستی، یہ مال و دولت، یہ کیونکہ اس کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ تھا کہ جی آپ نے نہ دکھ سے پریشان ہونا ہے، نہ سکھ پہ خوش ہونا ہے، نہ آپ نے پیسے پا کر خوش ہونا ہے، نہ پیسے کھو کر راضی ہونا ہے، دکھی ہونا ہے۔ آپ کے جذبات کچھ نہیں ہونے چاہیے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ آتما کی طرف سے ہوتا ہے، یہ دیوتا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ کچھ لوگوں نے اس کی بات مان کر دنیا داری کو ترک کیا بھی ایسے، وہ یہ سن کر کیا کہ ان کا فرمان یہ تھا کہ جو لوگ خوشی، غمی، مال، دولت، روزگار، اولاد، گھر باہر سب چھوڑ کر اپنی روح کو سکون دینے کی کوشش میں جڑ جاتے ہیں، ان کو نروان کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ نیا ہے، یہ میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں۔ جو اس رتبے، اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے وہ نروان کہلاتا ہے۔ جی، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے، نروان ہونے کے لیے انہوں نے جو طریقے اور رستے بتائے، اس میں سے ایک رستہ اور طریقہ تھا کہ دین و دنیا، گھر بار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر آتما کے سکون کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ انہوں نے باہر شہر اور آبادیوں سے باہر پہاڑوں کی غاروں میں بسیرا کرتے تھے، اور جو مرد ایسا کرتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بخشی ہیں، بخشی ہیں یا بخشو ہیں۔ جی، جو مرد حضرات ہوئے ہوا کرتے تھے ان کو یہ کہا جاتا تھا بخشو۔ اور جو عورتیں ہوتی تھیں اس قسم کے مطلب طرز زندگی کو اپنا لیتی تھیں، انہیں بخشنی کہا جاتا تھا۔ بخشو کی مؤنث بخشنی۔ جی، تو یہ انہوں نے جا کر شہر سے باہر غاروں میں ڈیرے لگا لینے اور وہاں پر صرف اور صرف عبادات کرنی اور پڑھائی لکھائی کا کام کرنا اور کچھ نہیں، سوائے پڑھنے کے، زہد و تقوی کے، عبادت کے، اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ سر منڈوا دیتے تھے، کلین شیو، اور زرد رنگ کے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ ان کی خاص علامات تھی، ان کی یونیفارم تھی باقاعدہ، بدھ مت کے بانیوں کی یا ان کے بزرگوں کی۔ تو انہوں نے جا کر وہاں ڈیرے لگا لینے، اور گزر اوقات ان کی ہوتی تھی بخشیش، خیرات کے پیسوں سے۔ لوگ خیرات کے پیسے ان کو دے دیتے یا چڑھاوے چڑھا دیتے، تو یہ وہی روکھی سوکھی کھا کر اپنی کام پہ لگے رہتے، جتے رہتے، اور کسی سے بات تک نہیں کرتے تھے کئی سال، کہ ہم نے اگر کسی سے بات کری
تو ہمارا بھرت جو ہے، روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. بس کسی سے بات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ غاروں میں، ٹھکانوں میں اور اپنے اپنے کھڈوں میں بیٹھ کر ہم نے زہد و تقوی عبادت کرنی ہے اور لکھائی پڑھائی کا کام کرنا. بہت سا زمانہ گزرتا گیا اور آخر کار نروان لوگ جو تھے انہوں نے سوچا کہ ہماری تعداد بہت کم ہے اور ہمیں اپنے فالوورز کو اس برانچ کی طرف مائل کرنا چاہیے، جس برانچ میں، جس شاخ کو ہم نے اپنا لیا ہے، دوسرے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو لے کر یہاں لے آتے ہیں تاکہ ہماری تعداد میں اضافہ ہو اور ہماری ایک تو مشہوری، نیک نامی مشہوری ہو جائے گی، اور دوسرا ہماری تعداد میں اضافے سے ہماری اسٹرینتھ بڑھ جائے گی. تو یوں انہوں نے اس برانچ کا جو تبلیغ تھی، اس شاخ کی، بدھ مت کے مذہب کی یہ برانچ نروان والی، اس پہ زیادہ سٹریس کیا، لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ آئیں اور اس کو اپنائیں. اور ان کے کہنے پر بہت سارے لوگ آئے بھی. خود جب اس کے باپ کا جو ملک تھا مگدھ، یہ پرنس گوتم کے جو بدھ مت کا بانی تھا، یہ میں بتا چکا ہوں بانی کون تھا، کیسے وہ گھر سے نکلا اور اس کی وجوہات کیا تھی، پچھلی قسط ملاحظہ فرما لیں جی. تو یہ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے سے اپنی برانچ کی طرف، یعنی نروان ہونے کے لیے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں جی ولی اللہ ہونے کے لیے، انہوں نے سٹرگل کی، تبلیغ کی، اور بہت سے ان کے پیروکار ماننے والے تب تک ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہو چکے تھے. قرب و جوار کی جتنی سلطنتیں تھیں ساروں میں ان کے پیروکار تھے. وہ اپنے گرو سے تپسیا لے کر، دعا لے کر، تبلیغ کی غرض سے گروہ در گروہ ہدایات لے کر، ان پیغامات کو لے کر نئی نئی آبادیوں میں جاتے، نئے نئے ملکوں میں انٹر ہوتے اور بدھ مت کی تبلیغ کرتے، بدھ مذہب کی تبلیغ کرتے تھے. اور یوں یہ مذہب ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسری، تیسری سے چوتھی سلطنت میں پھیلتا گیا. اور برہمنوں کا جو دور تھا اس کے اوپر اس نے پردہ ڈالنا شروع کر دیا بدھ مت نے، اور لوگ زیادہ تر برہمنوں کو بھول بھال کر، چھوڑ چھاڑ کر اس مذہب کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. جو مین چیز تھی ان کی وہ روح کے بارے اور جسم کے بارے میں تھی تعلیمات، اور انسانی رویے کے بارے میں تھیں، اور ان کے اعمال کے بارے میں تھیں، سزا اور جزا کے بارے میں. ان کے جو خد و خال تھے ان کے مذہب کے، بدھ مت کے، وہ یہ تھے جو میں نے آپ کو مختصراً عرض کر دیے ہیں. اگر ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر بات وہی کہ ہو جائے گی ویڈیو لمبی، اور پھر آپ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کئی لوگ پھر شکایت کرتے ہیں کہ جی وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے. جی تو آج کا میرا خیال ہے یہ ٹاپک یہیں پہ روکتے ہیں، بدھ مت کا یا تاریخ ہندوستان کا، اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلا سیگمنٹ، دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا لفظ. جی جو آج میں آپ کے لیے لفظ منتخب کر کے لایا ہوں بڑا انٹرسٹنگ ہے. لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا، کتابوں کاپیوں میں دیکھا ہوگا. یہ میں لکھنے جا رہا ہوں، غور سے دیکھیں یہ کیا لکھا ہے. میں جی اندراج ہے نا. اچھا اس لفظ کی ایک یہ واحد ہے. اندراج کا مطلب ہوتا ہے درج کر دینا، لکھ دینا، انٹر کر دینا کسی رجسٹر میں یا کسی کھاتے میں. اس کا جو جمع ہے وہ ہے یہ
یہ لفظ کیا ہے؟ اصل مزیداری کی بات بتاؤں، اس لفظ کو ہم بولتے ہیں، لکھا ہوا ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں اندراج، اور اس کو اندراجات نہیں کہتے، ذرا غور کیجئے گا، اس کو ہم بولتے ہیں اندراجات۔ یہ لفظ زبر کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک سمجھے آپ، اندراج لفظ نہیں ہے، اندراج ہے۔ اور اسی طرح سے یہ زبر کے ساتھ، الف کے اوپر زبر ہے، عربی کا یہ لفظ ہے اندراج، عربی زبان کا خوبصورت لفظ ہے۔ اور دوسری جو اس کی جمع ہے وہ ہے اندراجات، یعنی انٹریز، یعنی رجسٹریشنز۔ جی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ نے نوٹ بھی فرما لیا ہوگا۔ تو یہ تھا آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ۔ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روز کی طرح ہوگا آج کی بات۔ تو سائیں، آج کی بات آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں نا، جو ہم منہ سے کلمات ادا کرتے ہیں، یہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، یہ اپنا بڑا وزن رکھتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ان کو فضول جگہوں پر فضول بات کر کے ضائع نہ کیا کریں، صحیح جگہ پر بولیں اور صحیح بات کہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ جانے من ہوتے ہیں ہمارے پاس تالوں کی چابیاں، یہ چابیوں کی طرح ہوتے ہیں الفاظ۔ ان چابیوں کے ذریعے سے ہم اپنے بدخواہوں کی زبانیں بھی بند کر سکتے ہیں، اور انہی الفاظ کی بدولت اپنوں کے دلوں پر پڑے ہوئے قفل یعنی تالے بھی کھول سکتے ہیں۔ میری بات کو ذرا سوچئے گا۔ جی پروگرام کا وقت تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے، لیکن جاتے جاتے سیانے بابا جی کی بات نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ میں نے پوچھا ان سے، بابا جی کوئی بات سنائیں، کہتے ہیں پتر کی سناواں؟ میں نے کہا کوئی شعر ہی سنا دیں۔ تو انہوں نے مجھے شعر سنانا شروع کیا، کہتے ہیں پتر سن پھر شعر۔ میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے کہا بابا جی اگلا مصرع بھی سنائیں، پہلا مصرع تو بہترین ہے اور وزن میں بھی ہے، ترنم بھی ہے اس میں۔ تو پھر وہ کچھ تھوڑا سا نا غصے میں آ کر بولے، اور اس پاگلا سمجھے آ کر، میں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہے، اس میں صرف 2 ہی نقطے ہوتے ہیں۔ لو جی یہ تھا بابا جی کا سنایا ہوا شعر۔ آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ سونا آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ خوش رہا کریں، خوش رکھا کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ بیماروں کی صحت کے لیے میری طرح آپ بھی دعا گو رہا کریں۔ فی امان اللہ۔